السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآنک ورڈز میڈ ایزی سیریز کے لیسن نمبر 11 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کے لیسن میں ہم ضمائر کی تیسری قسم یعنی تھرڈ پرسن کی، جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہو، غائب کی ضمیر کے لیے عربک میں جو ضمائر استعمال ہوتی ہیں ان کو قرآنی مثالوں سے سمجھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ تھرڈ پرسن کے لیے ہمارے پاس جو ضمیر ہوتی ہے وہ، اردو میں ہمارے پاس وہ، اور عربک میں اس کے لیے ہمارے پاس 4 الفاظ ہیں: ہوا، ہیا، ہم اور ہن۔ اور انگلش میں ہمارے پاس 3 ورڈ ہیں: ہی، شی اور دے۔ اسی طرح پوزیسو اور آبجیکٹیو کیس میں ہمارے پاس یہ 4 ضمائر ہیں: ہو، ہا، ہم اور ہن۔ یعنی سیم ضمائر ہم اور ہن جو سبجیکٹیو میں استعمال ہوتی ہیں وہی سیم آبجیکٹیو اور پوزیسو میں بھی استعمال ہوتی ہیں، ہم اور ہن۔ ہم ان 8 ضمائر کو ایکسپینڈ کر لیتے ہیں کہ ہر ضمیر کا کیا معنی ہے اور یہ کس کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ہوا یعنی وہ ایک مذکر، یعنی اگر وہ ایک مذکر ہے تو اس کے لیے ہوا استعمال ہوگا، اگر وہ ایک مؤنث ہے تو ہی استعمال ہوگا۔ انگلش میں ہوا کے لیے ہی ہے اور ہیا کے لیے شی ہے۔ اور اگر اس کی ملکیت شو کرنی ہے، اس کا، اس کی، اس کے، تو اس کے لیے ہمارے پاس ضمیر ہے ہو، اگر وہ مذکر ہے۔ اگر وہ مؤنث ہے تو اس کی ملکیت ظاہر کریں گے ہا سے۔ ہو کے معنی ہوتے ہیں ہز اور ہا کے معنی ہوتے ہیں ہر۔ اردو میں ان دونوں کے معنی ہوتے ہیں اس کا، اس کی اور اس کے۔ اسی طرح اگر جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے تھرڈ پرسن، وہ بہت سارے ہیں تو اس کے لیے ہم ضمیر یوز کرتے ہیں ہم، یعنی وہ سب مذکر۔ اور اگر وہ سب بہت ساری مؤنث ہیں تو ان کے لیے ہم استعمال کریں گے ہن، وہ سب مؤنث۔ انگلش میں ہمارے پاس ایک ہی ورڈ ہے دے ہی یوز کرتے ہیں ہم، چاہے وہ سب مذکر ہوں یا وہ سب مؤنث ہوں، لیکن عربک میں ہمارے پاس الگ الگ لفظ ہیں ہم اور ہن۔ ہم کے معنی وہ سب مذکر، ہن کے معنی وہ سب مؤنث۔ اور ان دونوں کی ملکیت شو کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس یہی 2 ورڈ ہیں۔ ہم کے معنی ہی ہوتے ہیں ان سب مذکر کا، اور ہن کے معنی ہوتے ہیں ان سب مؤنث کا۔ اب ان میں فرق کیا ہے وہ ہم قرآنی مثالوں کے ذریعے سمجھیں گے۔ دیکھیں، غائب کی پہلی ضمیر جو ہمارے پاس ہے وہ ہے ہوا، یعنی وہ، ہی سبجیکٹیو کیس ہے، اس سے سینٹینس شروع ہوتا ہے۔ ہوا قرآن، وہ قرآن ہے۔ ہوا یخشا، وہ ڈرتا ہے۔ اور اس ایک مذکر کی ملکیت شو کرنے کے لیے ضمیر ہے ہو، اس کا، اس کی، لیکن مذکر کا۔ عندہ، اس کے پاس۔ رسولہ، اس کا رسول۔ الیہ، اس کی طرف۔ بہ، اس کے ساتھ۔ منہ، اس سے۔ انہ، بے شک وہ۔ دیکھیں انہ کے ساتھ بھی یہ پوزیسو والی ضمیر لگی ہے، اور یہ جب بھی انہ کے ساتھ لگتی ہے تو یہ سبجیکٹیو بن جاتی ہے، اپوزٹ ہو جاتی ہے۔ یہ ایکسیپشن ہم پچھلے لیسن میں پڑھ چکے ہیں۔ انہو کے معنی ہے بے شک وہ۔ اس کے بعد آبجیکٹیو کیس میں، یعنی کہ جو مفعول بنتی ہیں، اس میں یؤتیہ، وہ اسے دیتا ہے۔ دیکھیں ہو کے معنی یہاں ہے اسے، اس کو، ایک مذکر کو۔ یرزقہ، وہ اسے رزق دیتا ہے۔ یعرفونہ، وہ اسے پہچانتے ہیں۔ خلقہ، اس نے اس کو پیدا کیا۔ ہو کے معنی ہے اس کو۔ پوزیسو اور آبجیکٹیو دونوں کیس میں سیم ہی استعمال ہوتی ہیں ہو، لیکن پوزیسو میں یہ اسم کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں یا حرف کے ساتھ، اور آبجیکٹیو کیس میں یہ فعل کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں۔ اگر تھرڈ پرسن جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ مؤنث ہے تو اس کے لیے ہم ضمیر یوز کریں گے ہیا، یعنی وہ، یعنی شی۔ یہ زجرتن، وہ ڈانٹ ہے۔ ہی عصای، وہ میری لاٹھی ہے۔ اور ہیا کی پوزیشن شو کرنے کے لیے ہمارے پاس ضمیر ہے ہا، یعنی اس ایک مؤنث کا۔ ربی ہا، اس کا رب، ایک مؤنث کا رب۔ علمہا، اس ایک مؤنث کا علم۔ رزقہا، اس ایک مؤنث کا رزق۔ فیہا، اس میں۔ لہا، یعنی اس ایک مؤنث کے لیے۔ انہا، بے شک وہ۔ دیکھیں انہ کے ساتھ جب بھی پوزیسو والی ضمیر لگے گی تو اس کا ترجمہ سبجیکٹیو کیا جائے گا۔ منہا، اس سے۔
آبجیکٹیو کیس میں دیکھتے ہیں، یہ فعل کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں، مفعول بنتی ہیں۔ یعلمھا وہ اسے جانتا ہے، یعنی اس ایک مؤنث کو جانتا ہے۔ یرزقھا وہ اس ایک مؤنث کو رزق دیتا ہے۔ اسرھا اس نے اس ایک مؤنث کو چھپایا۔ نتلوھا ہم انہیں تلاوت کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ہا کی ضمیر جمع مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، یہ بھی ایک ایکسیپشن ہے۔ اب جس کے بارے میں اگر بات کی جا رہی ہے وہ بہت سارے ہیں، وہ سب مذکر ہیں، تو اس کے لیے ہمارے پاس ہم کی ضمیر ہے۔ ہم فیہا خالدون وہ سب ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں۔ ہم اضل وہ گمراہ ہیں۔ لہم ان سب کے لیے پوزیٹیو کیس ہے۔ لعلہم تاکہ وہ سب، لہم ان سب کے لیے، منہم ان سب سے، انہم بے شک وہ سب۔ دیکھیں یہاں بھی انہ کے ساتھ جب ہم لگا تو اس کے معنی ہوں گے دے، یہاں پر دیئر یا دیم نہیں ہوں گے، یعنی ان کا، انہیں نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس پوزیٹیو کیس ہے اعمالہم ان سب کے اعمال، السنتہم ان سب کی زبانیں۔ آبجیکٹیو کیس میں یہ فعل کے ساتھ اٹیچ ہوں گی اور مفعول بنیں گی اور ان کا ترجمہ انہیں کیا جائے گا، یعنی دیم۔ تعرفہم آپ انہیں پہچانتے ہیں۔ ینفعہم وہ نفع دیتا ہے ان سب کو۔ یضرہم وہ انہیں، یعنی ان سب کو، ان سب مذکر کو نقصان دیتا ہے۔ اب دیکھیں سبجیکٹیو اور پوزیٹیو کیس میں جو فرق ہے وہ صاف ظاہر ہے۔ سبجیکٹیو کیس میں ہم الگ سے استعمال ہوگی، ہم فیہا خالدون، لیکن پوزیٹیو اور آبجیکٹیو کیس میں یہ کسی نہ کسی ورڈ کے ساتھ اٹیچ ہوں گی، یہی ان دونوں میں بنیادی فرق ہے۔ اب جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے تھرڈ پرسن غائب کی ضمیر، اگر وہ بہت ساری مؤنث ہیں تو ان کے لیے ورڈ استعمال ہوگا ہنہ، یعنی وہ سب مؤنث۔ دے انگلش میں ہمارے پاس دے کا ہی لفظ ہے ان کے لیے، اور ہنہ ہی سبجیکٹیو کیس میں استعمال ہوتی ہیں اور ہنہ ہی آبجیکٹیو اور پوزیٹیو کیس میں، یعنی ہنہ کے ہی معنی ہوں گے وہ سب مؤنث اور ہنہ کے ہی معنی ہوں گے ان سب مؤنث کا یا انہیں، دیئر اور دیم۔ ہنہ لباس لکم وہ سب مؤنث تمہارا لباس ہیں۔ کأنہن الیاقوت والمرجان وہ سب مؤنث ایسی خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی۔ کأنہ ایک ایکسیپشن ہے، جیسے کہ انہ اور انہ کی تھی، کہ جب بھی ان کے ساتھ یہ ضمیر لگتی ہیں تو یہ سبجیکٹیو بن جاتی ہیں۔ اس کے بعد پوزیٹیو کیس میں یہ کسی نہ کسی اسم کے ساتھ اٹیچ ہوں گی، جیسے رزقہن ان سب عورتوں کا، ان سب مؤنث کا رزق، اور آبجیکٹیو کیس میں یہ فعل کے ساتھ اٹیچ ہوں گی، جیسے کہ فعظوہن پس تم نصیحت کرو ان سب مؤنث عورتوں کو، لہن ان سب عورتوں کے لیے، اولادہن ان سب عورتوں کی اولاد۔ اس کے علاوہ بھی عربک میں کچھ ضمائر ہیں جو مثنیٰ یعنی دو کے لیے استعمال ہوتی ہیں، انشاءاللہ وہ بھی ہم الگ سے ایک لیسن میں پڑھیں گے۔ آج کا لیسن یہاں مکمل ہوا۔ امید ہے آپ کو آج کا لیسن سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ کے کوئی بھی سوال ہیں تو آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتی ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔